السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک طرف صلح صفائی کی بات ہو رہی ہے، مل بیٹھ کر مسائل حل کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو دوسری طرف سزاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 5 بڑوں کے بیٹھنے کی بات جہاں ہوئی، وہاں پر 5 بھگوڑوں کو عمر قید کی سزائیں سنا دی گئی ہیں، اور پہلی بار ڈیجیٹل دہشت گردی میں اتنی بڑی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ تو کیا ماجرا ہے سزاؤں کا، اس پر بات ہوگی۔ 5 بڑے کون سے، اور اگر وہ مل بیٹھیں گے تو کیا حاصل ہوگا؟ کیا پاکستان کا جو سیاسی بحران ہے، یا پاکستان میں جو سیاسی غیر یقینی ہے، یا آئے روز عدم استحکام کا جو خطرہ رہتا ہے، حکومت کے جانے کا خطرہ رہتا ہے، یا پاکستان میں کوئی انتشار کا خطرہ رہتا ہے، معیشت کی تباہی کا خطرہ رہتا ہے، وہ اسی طرح ٹل جائے گا؟ اور 5 کون سے بڑے اور کہاں بیٹھنے کی بات ہوئی ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن آغاز ایک بہت بڑا شور مچا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ ایک آرٹیکل، ایک نوجوان ہے زورین نظامانی صاحب، وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں امریکہ میں، اور انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ایکسپریس ٹریبیون میں۔ بڑا سادہ سا آرٹیکل ہے، وہ آرٹیکل وہاں سے ہٹوا دیا گیا، کسی نے نہیں پڑھا تھا۔ ایکسپریس ٹریبیون کو کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے؟ کچھ ایک آدھ، میرا خیال ہے بزنس رپورٹرز کے علاوہ شاید ہی کوئی لوگ ایکسپریس ٹریبیون کو پڑھتے ہوں۔ اس میں بھی میرا خیال ہے شہباز رانا صاحب کی خبریں بڑی اتھینٹک ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ایکسپریس ٹریبیون کو لوگ پڑھتے ہیں بہت کم۔ مطلب ایک تو انگلش ہمارے پاس نہیں ہے قاری انگریزی اخبارات کے، بہت کم، اور اخبارات کو تو ایک طرح سے ختم ہو گیا ہوا دور، چاہے وہ اخبارات کے جو ویب سائٹس ہوں یا پھر ہارڈ کاپی ہو۔ آرٹیکل چھپا، آرٹیکل ہٹا دیا گیا، اور پھر وہ آرٹیکل اردو میں ترجمہ ہو کر، اور پھر آرٹیکل کے اسکرین شاٹس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل کیے گئے۔ یعنی اگر چند ہزار لوگ وہ آرٹیکل ایکسپریس ٹریبیون کی ویب سائٹ پر یا ہارڈ کاپی پر پڑھتے، تو اب وہ لاکھوں میں لوگ پڑھ رہے ہیں، اور کل سے سوشل میڈیا کے اوپر اس کا بہت زیادہ شور ہے۔ کل میری نظر سے گزرا، میں نے اگنور کر دیا، میں کیا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پھر جب شور بہت زیادہ مچا تو میں نے پھر اس آرٹیکل کو پڑھا۔ اٹس اوور، یہ اس کا ٹائٹل تھا آرٹیکل کا۔ آرٹیکل کے اندر بہت ہی عامیانہ سی باتیں، اور اس میں حب الوطنی کیسے پیدا ہوتی ہے یہ بتایا گیا ہے، اور یہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ حب الوطنی، محبت، زبردستی نہیں کسی کو آپ اس کو وہ بنا سکتے محب وطن اور عاشق، وہ تو ہو جاتا ہے۔ مطلب ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے، ہر حالت میں پیار ہے، ہمیں اپنی دھرتی سے پیار ہے، ہر حالت میں پیار ہے۔ اور کچھ لوگ شکوہ شکایت بھی کرتے ہیں، اور شکوہ شکایت کرنے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ محب وطن نہیں ہے، لیکن جو ناراض لوگ ہوتے ہیں نظام سے، سسٹم سے، وہ کہتے ہیں ان کو لیکچرز دے کر آپ، اور یہ بار بار ان کو کہہ کر کہ نہیں جی حب الوطنی کریں، حب الوطنی کریں، ایسا نہیں ہو۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جنریشن زی کی بات کر رہے ہیں کہ جنریشن زی کو اس طرح قابو نہیں کیا جا سکتا، اور بات غلط بھی نہیں ہے۔ ہم جنریشن زی نہیں ہیں، ہم ایک عجیب و غریب قسم کی نسل ہے۔ یعنی ہم ریڈیو سے، ہمارا وہ ریڈیو والے دور سے، تبھی ٹیلی ویژن اور سیٹلائٹ ٹیلی ویژن بھی اس طرح نہیں تھے عام، تب سے ہم نے ہوش سنبھالا۔ ریڈیو سے ٹی وی سے سیٹلائٹ، سیٹلائٹ سے ڈیجیٹل میڈیا، اور اب پتہ نہیں کہاں کہاں چلا گیا معاملہ۔ تو ہم بھی جب اپنے طالب علمی کے زمانے میں، ہماری نسل جو ہے وہ پولیٹیکلی اور سوشلی وہ نہیں کرتی تھی جو ہمارے بڑے کرتے تھے۔ اپنی میں مثال دوں، ہمارے چچا ڈاکٹر حمید سومرو، انہوں نے سیاست میں قدم رکھا، دادا ابو منع کرتے رہے، وہ نہیں مانے۔ اس کے بعد ان کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی اسٹوڈنٹ لائف میں سیاست کرتے رہے۔ والد صاحب منع کرتے تھے، ہم نہیں باز آتے تھے، ہم کہتے تھے نہیں، وہ ہمیں سمجھاتے تھے، ہم ان کو سمجھاتے تھے کہ نہیں جی دیکھیں آپ کا دور اور تھا، ہمارا دور اور ہے۔ آج تو کہیں اور زیادہ آگے نکل گیا معاملہ۔ ہمارے بچے، وہ ہم تو ان سے بیٹھ کر سیکھتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا ایشو آ جائے،
موبائل کا ایشو آ جائے، لیپ ٹاپ کا، کمپیوٹر کا ایشو آ جائے، کوئی چیز سمجھنی ہو، کوئی نئی اپلیکیشن آ جاتی ہے، کوئی نئی ایجاد آ جاتی ہے، تو بچے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہمیں تو وہ بالکل اس معاملے میں بلائنڈ ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جنریشن زی کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے. لازمی نہیں ہے کہ وہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ 100% ٹھیک ہو، لیکن زبردستی اس کو آپ نہیں خاموش کروا سکتے، اس کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. یہ دنیا نے، جس دنیا کے جن ممالک نے یہ کیا ہے وہ کامیاب گئے. جنہوں نے نہیں کیا وہاں جنریشن زی نے جو ہے وہ الٹا کے رکھ دیے پورے کے پورے سسٹمز کو. تو جنریشن زی کو، اس نئی نسل کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. اور یہ انسان، جب سے انسان نے ہوش سنبھالا ہے، ارتقاء کے مراحل شروع ہوئے انسان کے، تب سے یہی اصول رہا ہے. ہر نسل اگلی نسل سے زیادہ تیز، چالاک اور زیادہ ذہین ہوتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہم سے پیچھے ہو سوچ میں، اپروچ میں؟ ہاں، سمت شاید کبھی غلط ان کی ہو تو ان کو بندہ ساتھ لے کر چلے اپنے تجربے کے مطابق. تجربہ پلس میں ان کی ذہانت، ان کی اپروچ، دونوں ملیں گے، یہ کومبو ہے. تو آرٹیکل جو تھا وہ ڈیلیٹ کروا دیا گیا تو وہی دھوم مچ گئی. سہیل عنایت صاحب کی کتاب یاد آ گئی مجھے، یہ کمپنی نہیں چلے گی. عمران خان صاحب کے دور میں کتاب چھپی تھی، کتاب اٹھوا لی گئی اسٹال سے، ٹائٹل تبدیل کروایا گیا. اس طرح نہیں ہوتا. پھر وہ کمپنی نہیں چلی تھی نا. تو مطلب یہ کہ پابندیاں لگوا کر کچھ نہیں حاصل ہوتا، سننا پڑتا ہے. بات سنیں اور پھر اپنی بات سنائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ نئی نسل کو یا پرانی نسل کو صرف بات سناتے رہیں، ان کی سنیں نہ. یہ ممکن نہیں ہے. اچھا جی، اب ڈیجیٹل دہشت گردی، پاکستان میں مقدمات ہوئے، نئے قوانین بنے، اور کچھ لوگ جن کو ہونے والی سزاؤں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط ہوئے سزائیں، یا یہ کہ انہوں نے یہ نہیں کیا. باہر بیٹھ کر ہم اس سسٹم کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کے خلاف بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. ابھی میں نے بات کی زورین نظامانی کی. اچھا، زورین جو ہیں وہ کیسر نظامانی اور فضیلہ قاضی کے بیٹے ہیں. یہ بڑے پاکستان کے ٹاپ اسٹار ہیں دونوں، میاں بیوی. بڑی خوبصورت جوڑی ہے. میری تو کئی بار کیسر نظامانی صاحب سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں. تو بہرحال تو تنقید ہم کرتے ہیں، اور جو سچ ہے ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کہتے ہیں، جو غلط ہے ہاں. لیکن گالم گلوچ، پروپیگنڈا، جھوٹ، خواہش کو خبر بنانا، فتنہ فساد پھیلانے کے لیے کچھ کرنا، یہ نہ صحافت ہے نہ سیاست ہے. تو یہ کچھ کر رہے تھے جی. اور جن کو سزائیں ہوئی ہیں یہ عمران خان صاحب کو نیریٹو بنا کے دیتے تھے، پروپیگنڈا بنا کر دیتے تھے. اور عمران خان صاحب جب آزاد تھے تو ان کے ویلاگز کے اوپر پھر خود ویلاگ کرتے تھے، پریس کانفرنس کرتے تھے، اور اس بات کو آگے بڑھاتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے اندر سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. فوج کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی، ریاست کے خلاف اور پاکستان کے خلاف دنیا کو بھڑکانے کی بھی کوشش کی گئی. عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت سعید، یہ وجاہت سعید میرا خیال ہے وہی صاحب ہے. جب عمران خان صاحب کو لایا جا رہا تھا، پروجیکٹ عمران خان آخری مراحل میں تھا، تو وزیر اعظم ہاؤس کے باتھ ٹب میں جا کر سو گئے تھے. یہ وہ صاحب ہیں. ان کو، اور صابر شاکر اور معید پیرزادہ، ان کو 2 بار عمر قید کی سزائیں سنائی ہیں. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کے اوپر 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کا مقدمہ درج تھا. یہ بھڑکا رہے تھے لوگوں کو، جی فلاں جگہ جائیں، فلاں جگہ جائیں. مجھے تو یاد ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ یہ لوگ بلکہ عادل راجہ وغیرہ پاکستان کے جو اپنا خفیہ ایجنسیز ہیں ان کے افسران کے گھر کے پتے بھی بتا رہے ہوتے تھے، بلکہ ان کے فیملیز کی تصاویر بھی انہوں نے شیئر کی تھی کہ یہ ان کو پکڑیں، ان کو کریں. تو یہ ان کو اپنا جج طاہر عباس سپرا کی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ، اور اس میں ٹرائل ہوا تھا اور مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا. تو پھر ان کو 2 بار عمر قید کی سزا اور دیگر دفعات میں مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزا، یعنی 2 بار عمر قید اور 35 سال.
اور پھر 15 لاکھ مجموعی طور پر سب کو جرمانے بھی کیے گئے ہیں. 24 گواہان عدالت میں پیش کیے گئے اور اس میں جناب ان کو ہو گئی ہیں سزائیں. اب اس میں صابر شاکر، سید اکبر حسین یہ بھی ہیں، ان کو بھی عمر قید کی، اکبر حسین صاحب ایک چھٹے، ان کو بھی عمر قید کی سزا ہوئی ہے. تو جناب یہ اچھا. اور ایک تھانہ رمنہ کا ایک اور مقدمہ ہے جس میں شاہین صہبائی، حیدر مہدی اور وجاد سعید، ان کو بھی سزائیں سنائی گئی ہیں. تو جناب یہ ایک جو باہر بیٹھے ہوئے، اچھا یہ شاہین صہبائی صاحب تو پتہ نہیں بابا بھتریا گیا، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے یہ. تو بہرحال ان کو سزائیں ہوئی ہیں مجموعی طور پر سب کو عمر قید کی سزائیں، کسی کو 2 بار، کسی کو 1 بار. اور ڈیجیٹل دہشت گردی، یعنی موقع پر موجود نہیں تھے لیکن اسکرینوں پر بیٹھ کر، یوٹیوب پر بیٹھ کر، ٹویٹر پر بیٹھ کر، فیس بک پر بیٹھ کر لوگوں کو اکسا رہے تھے، اور ان کا ریکارڈ موجود ہے، پڑا ہوا ہے کہ انہوں نے کیا. اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یا یہ جو بھڑکایا جاتا ہے لوگوں کو، جھوٹ بولایا جاتا ہے، فساد برپا کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو جیسے 26 نومبر فساد برپا کرنے کی کوشش تھی نا کہ جی پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگ قتل کر دیے گئے، اسلام آباد پورا خونم خون ہوا ہے، جعلی تصویریں بنا کر شیئر کی گئی، جعلی تصویریں، کہیں غزہ کی تصویریں لگا دی گئی، کہیں کشمیر کی تصویریں لگا کر کہا گیا کہ دیکھیں، اور اے آئی کی جنریٹڈ تصویریں جس میں وہ پھر وہ صدر عارف الوی صاحب، پھر سلمان قمر راجہ، پتہ نہیں کس کس نے وہ تصویریں شیئر کی تھی، بعد میں ان کو ڈیلیٹ کرنی پڑی کہ اے آئی جنریٹڈ تھی. فساد برپا کرنے کی کوشش ہے نا. تو ان لوگوں کو جب سزا ہوئی ہے تو اس طرح کا فساد برپا کرنے والے دوسرے بالکل اسی طرح دوڑیں گے. اب جیسے شہباز گل صاحب نے دوڑ لگائی کچھ دن پہلے جب محسن نقوی صاحب نے اعلان کیا کہ جتنے بھی یہ باہر بیٹھے ہوئے بھگوڑے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اداروں کے خلاف، ان کو واپس لانے کے لیے انٹرپول کے ذریعے اور وہاں کی حکومتوں کے ذریعے کوشش کی جائے گی ان سے رابطہ کر کے. تو شہباز گل صاحب نے تو اپنی ساری کی ساری ہسٹری ڈیلیٹ کر دی یوٹیوب چینل کی، جس سے انہوں نے $1,000,000 کمائے ہوں گے. ساری کی ساری ہسٹری ڈیلیٹ کر دی کیونکہ چپیڑیں سامنے نظر آ رہی تھی کہ دوبارہ آکسیجن کا ماسک لگانا پڑے گا، ڈرامہ کرنا پڑے گا. اچھا جی، اب اس پر ڈیٹیل میں بات اگلے ولاگ میں کروں گا، کافی ساری چیزیں. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب نے کل ایک آفر کی ہے حامد میر کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بیٹھ کر. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی تحریک انصاف اور تحریک تحفظ عین پاکستان 8 فروری کی اسٹرائک کی کال، پہیہ جام کی کال واپس لیں اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا بند کر دیں. اور 5 بڑے، صدر زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، عمران خان صاحب، ایک اور شخصیت. اب ایک اور شخصیت پر جو حامد میر صاحب نے جس طرح جواب دیا تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بات ہو رہی ہے. تو یہ 5 بڑے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر اعتماد پیدا کریں اور مسائل کے حل کی طرف ملک کو لے جائیں. یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا. تو عامر ڈوگر صاحب نے کہا کہ جب یہ 5 بڑے بیٹھ جائیں گے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، پھر مسئلہ ہی نہیں رہے گا، تو ان کو بیٹھنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے جو میں نے آپ کو خبر دی ہوئی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو سیاسی ذہن رکھنے والے لوگ یا تحریک تحفظ عین پاکستان کی قیادت، ان سے عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی جائے تاکہ ان کو ریئل پکچر، گراؤنڈ ریئلٹی وہ کہہ رہے ہیں جو ہم ان کو بتائیں، تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. ملاقات جو پابندیاں ہیں وہ بے شک آپ ختم نہ کریں، آپ نہیں کروانا چاہتے ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، عدالتوں کے احکامات کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کم از کم سیاسی لوگوں کو عمران خان صاحب سے مذاکرات کے معاملے کی طرف بڑھنے کے لیے ملاقات کی اجازت دیں. تو ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. اب رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ جی آپ 8 فروری کی کال واپس لیں. اگر 8 فروری کو آپ نے زبردستی اسٹرائک کرنے کی، پہیہ جام کرنے کی کوشش کی تو جو جہاں کوشش کرے گا دھر لیا جائے گا. پھر آپ کہیں گے کہ جی ہمارے ساتھ 9 مئی جیسا واقعہ ہو گیا، تو ہم اسی طرح ان کے ساتھ کریں گے جس طرح 9 مئی والوں کے ساتھ کیا تھا. رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ بھی دھمکی دی، وارننگ دی ان کو. تو اب جو سوال ہے جس کا جواب میں آپ کو اگلے ولاگ میں دوں گا وہ یہ کہ جب حکومت کہتی تھی کہ عمران خان صاحب سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے سیاسی مشیر، نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی رانا ثناءاللہ صاحب ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یہ آفر کر رہے ہیں یہ کہ آپ تحریک انصاف راضی ہو جائے
یا یہ 5 بڑے کم از کم بیٹھے، ایک تجویز دے رہے ہیں کہ 5 بڑے بیٹھ جائیں بشمول عمران خان، وہ سارے بیٹھیں اور مسئلے کو حل کریں، ملک کو اس بحران سے نکالیں. تو اسی کیا تبدیلی آئی ہے کہ حکومت عمران خان صاحب کے ساتھ نہ صرف بیٹھنے کو تیار ہے، بلکہ حکومت وہ جو 5 بڑوں کی سٹنگ ہے اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھی تجویز کر رہی ہیں کہ وہ بھی ساتھ بیٹھے. ایسی کیا تبدیلی آئی ہے کہ حکومت اب مجبور ہو گئی ہے، یا کم از کم حکومت نے نرمی اختیار کرنا شروع کر دی ہے عمران خان صاحب کے معاملے میں. ان کا جو موقف تھا، کیونکہ پہلے تو حکومت مائنس عمران خان مذاکرات کرنا چاہتی تھی نا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عمران خان بھی ساتھ بیٹھ جائے. کیا تبدیلی آئی اگلے ولاگ میں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.